بجٹ برائے 2023 تا 24 مالی سال حکومت نے رکھا عوام کا خیال. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کر دیا. آئندہ مالی سال بجٹ کا کل حجم 14,460 ارب روپے رکھا گیا. کم سے کم ماہانہ اجرت 30,000 روپے منظور. گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% کا اضافہ. گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کی تنخواہوں میں 30% کا اضافہ منظور. پینشنر میں 17.5% کا اضافہ کر دیا گیا. آئندہ سال کے لیے صنعتی شعبہ ٹیکس فری. کاروباری خواتین کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں چھوٹ. معیاری بیج کی درآمد پر تمام ٹیکس اور ڈیوٹیز ختم. ترسیلات زر سے غیر منقولہ جائیداد خریدنے پر 2% ٹیکس ختم کر دیا گیا. بجٹ 2023 تا 24 میں ضروری اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹیز نہ لگانے کا فیصلہ. صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا. آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. قرآن پاک کی پرنٹنگ میں استعمال ہونے والے کاغذ پر کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ. مل ڈائپر سینیٹائزرز کے لیے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ. سولر پینل کی مینوفیکچرنگ کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی ختم. سولر پینل کی بیٹریز کی تیاری کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی ختم. سولر پینل کی مشینری کی درآمد پر بھی ڈیوٹی ختم. سولر پینل کے انورٹر کے خام مال پر بھی ڈیوٹی ختم. بجٹ 2023 تا 24 فیصل آباد جھنگ اور چنیوٹ چیمبر آف کامرس میں تقریر سنی گئی. صنعتکاروں نے بجٹ تقریر انہماک سے سنی. سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ڈاکٹر سجاد ارشد کا کہنا ہے سولر پینل پر سبسڈی قابل تحسین. آئی ٹی سیکٹر میں سبسڈی بھی خوش آئیں. بجٹ میں تعمیراتی شعبے سے متعلق پالیسی واضح نہیں. ایس ایم آئی سیکٹر کو سب سے زیادہ سبسڈی کی ضرورت. مالی سال 2023 تا 24 کا بجٹ. فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری میں اجلاس. آفتاب بٹ اور دیگر کاروباری شخصیات شریک. ادھر ٹوبہ کی تاجر برادری نے بجٹ عوام دوست قرار دے دیا. تاجر برادری کا کہنا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے مشکل حالات میں پیش کیا گیا بجٹ تازہ ہوا کا جھونکا ہے. مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر اور کاروباری شخصیت امجد جاوید نے اپنے دفتر میں بجٹ سیشن دیکھا. عمر فاروق باجوہ نے بجٹ خوشائند قرار دیا. ان کا کہنا تھا بجٹ متوازن ہے, عوام کو ریلیف ملے گا. نگران پنجاب حکومت بجٹ پیش کرنے کو تیار. 4 ماہ کے بجٹ سے عوام کی لمبی امیدیں استوار. ترقیاتی بجٹ کے لیے 426 ارب روپے رکھنے کی تجویز. تنخواہوں اور پینشن کی مد میں 300 ارب روپے رکھنے کا امکان. فیصل آباد کے شہریوں نے نگران حکومت پنجاب سے عوام دوست بجٹ پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا. شہری کہتے ہیں پنجاب حکومت ٹیکس فری بجٹ پیش کرے. فیصل آباد میں اربن ٹرانسپورٹ سروس کے حوالے سے اجلاس. صدارت کمشنر سلوت سعید نے کی. سیکرٹری آر ٹی اے نے بریفنگ دی. کمشنر کا کہنا تھا کہ کنسلٹنٹ کے خدمات حاصل اور متعلقہ ٹی او آرز بنائے جائیں. پہلے سے نوٹیفائڈ روڈز پر پروویگیس کے سٹاپ مقرر کیے گئے. جھنگ میں ٹوبہ روڈ کی بحالی کا کام شروع. 2 مقامات پر 60 فٹ سے زائد بڑے پیچ لگیں گے. 24 انچ تک اونچا کیا جائے گا. محکمہ ہائی وے نے کام کا آغاز کر دیا. ادھر جھنگ گوجرا روڈ کی تعمیر کے دوسرے فیز پر بھی کام جاری. تحصیل گوجرا کی حدود میں آنے والی 20 کلومیٹر سڑک کی کارپینٹنگ شروع. گوجرا کے مسافروں کی موٹر وے تک رسائی آسان ہوگی. فیصل آباد کے مین ہولز نے منہ کھول لیا. انتظامی غفلت سے حادثات میں اضافہ ہو گیا. ڈی گراؤنڈ روڈ کے درمیان مین ہول ڈھکن سے محروم. نشاندہی کے باوجود انتظامیہ ڈھکن کا بندوبست نہ کر سکی. ڈاکٹروں کی ہڑتال 8 روز بعد ختم. مریضوں کی مشکلات ہوئیں تمام. اسپتالوں میں رش بڑھ گیا. مریضوں کا کہنا ہے شکر ہے علاج کی سہولیات ملنا شروع ہوئی. جھنگ کے بڑے اسپتال کی سنی گئی. اپ گریڈیشن کے لیے 17 کروڑ روپے جاری. ایم ایس ڈاکٹر شہباب کے مطابق رقم سے ڈسٹرکٹ اسپتال میں پرانے وارڈز اور ڈاکٹرز روم سمیت اپ گریڈیشن کا دیگر کام ہوگا.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بغیر نام مہر کی تصدیق قبول کرنے سے انکار. کسی بھی آفیسر سے ڈاکیومنٹس کی تصدیق صرف نام اور عہدے لکھے ہوئے اسٹیمپ سے قابل قبول ہوگی. داخلہ بھجواتے وقت امیدوار کو متعلقہ آفیسر کے نام والی مہر سے تصدیق کروا کر بھجوانا لازمی قرار. رنگ گورا کرنے والے ہو جائیں خبردار، ہوشیار. کریمیں جلد کے لیے مضر صحت قرار. جلد کا کینسر، الرجی، جلن جیسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. WHO کی نشاندہی پر محکمہ ہیلتھ نے الرٹ جاری کر دیا. فیصل آباد میں محکمہ صحت کی نااہلی، ضلع بھر میں 2100 حجاموں اور بیوٹی سیلون کی انسپیکشن نہ کی جا سکی. محکمہ ہیلتھ نے رپورٹ جاری کر دی. غلط آپریشن. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے فیصل آباد کے انڈیپینڈنٹ اسپتال میں تمام امراض کی سرجری پر پابندی عائد کر کے نوٹس اویزہ کر دیا. فیصل آباد میں سرکاری کانٹریکٹر ظفر لونا کے خلاف پنجاب فشریز نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا. جاری منصوبوں میں سست روی سے کام لیا جا رہا. مالی سال 2022-23 ختم ہونے کو ہے لیکن تعمیر و مرمت کا منصوبہ مکمل نہیں ہو پا رہا. خط کا متن. محکمہ کوآپریٹو ہاؤسنگ میں مبینہ رشوت سے درجہ چہارم کی بھرتیوں کا انکشاف. محکمہ اینٹی کرپشن اسسٹنٹ سرکل انچارج نوید عباس ملہی، ڈپٹی رجسٹرار وسیم امجد، سابق سرکل رجسٹرار عرفان شوکت کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں. 20 جون تک تفصیلات طلب. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار میں 12 چیمبرز کی نیلامی. 65 خواہش مند وکلاء نے درخواستیں جمع کرائیں. سب سے مہنگا چیمبر 80 لاکھ میں خریدا گیا. 12 چیمبرز کی تعمیر کے بعد بقیہ رقم سے بار میں ترقیاتی کام کروائے جائیں گے. لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا. عمر قید کا ملزم عدم شواہد پر بری. فیصل آباد کے ایڈیشنل سیشن جج طارق سلیم نے قیدی کو منشیات کے جرم میں 2011 میں عمر قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا دی تھی. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. سانحہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف کارروائیوں اور پروسیکیوشن کے عمل کا جائزہ لیا گیا. مزید سائنٹیفک انداز سے 1000 سے زائد شرپسندوں کی شناخت کا عمل شروع. وزیر اعلیٰ نے مفروض شرپسندوں کی جلد گرفتاری یقینی بنانے کا حکم دے دیا. گوجرا میں تیز رفتاری، قیمتی جان نکل گئی. پینسرا روڈ پر بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری. 66G بے کا رہائشی ارشد موقع پر ہی دم توڑ گیا. متوفی کی بیوی، بیٹا اور بیٹی زخمی ہو گئے. چنیوٹ میں خواجہ سراؤں کے 2 گروہوں میں لڑائی. سائمہ گروپ کی زخمی خواجہ سراؤں کا سرگودا روڈ بند کر کے احتجاج. سمن چودھری پولیس تحفظ مرکز میں بیٹھ کر ہمارے خلاف مقدمے کروا رہی، خواجہ سرا سائمہ کا الزام. صارفین کے مسائل دور ہونے میں گھنٹوں لگنے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی. فیسکو میں لائن سٹاف کا شدید بحران. کمپنی میں 9000 سے زائد اسامیاں خالی اسامیوں میں لائن مین، اسسٹنٹ لائن مین، بل ڈسٹریبیوٹر اور میٹر ریڈرز شامل ہیں. ادھر جھنگ میں 5 ماہ میں 1100 سے زائد بجلی چور پکڑے گئے. فیسکو نے تمام بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کرا کر 7 کروڑ 26 لاکھ روپے کی رقم ریکور کر لی. عید الاضحیٰ کی آمد. چنیوٹ کی تینوں تحصیلوں میں مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی. شہر میں فیصل آباد روڈ پر مویشی منڈی لگے گی. منڈیوں میں لائف سٹاک، ہیلتھ سمیت تمام محکموں کے کیمپ موجود ہوں گے. چنیوٹ میں کاف لیگ میں عہدوں کا تقرر. مخدوم پیر ارشد قمر کو کاف لیگ پنجاب کا نائب صدر، چودھری جہاں زیب رجوکا ایڈوکیٹ کو ضلع چنیوٹ میں آرگنائزر مقرر کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کا مختلف اداروں کے افسران کے ساتھ شہر کی شاہراہوں کا دورہ. کراس ٹاؤن کی تزئین و آرائش، صفائی اور روڈ سائڈ ڈرین کے انتظامات کی چیکنگ. مختلف مقامات پر فوری ڈیسلٹنگ کا حکم. احمد پور سیال میں ڈی پی او جھنگ کی گڑھ مہاراجہ میں غیر روایتی کھلی کچہری کا انعقاد. مسائل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا بھی موجود. سائلین کے مسائل سنے اور حل کے احکامات جاری کیے.
روبوٹک سنگھ میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت انتظامات کی ہدایت، دریاؤں کے ساتھ بند پر موجود تجاوزات کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ضلع بھر میں خطرناک عمارت کا سروے کرنے کی بھی ہدایت جاری۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر کی ٹریننگ، فیصل آباد کا محکمہ تحفظ ماحولیات 2 ماہ تک بغیر آفیسر کام کرے گا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر کے پاس پہلے ہی فیصل آباد اور چنیوٹ کی ذمہ داریاں، ایسے میں ادارہ کام کیسے کرے گا؟ سوالات اٹھ گئے، ایڈیشنل چارج بھی کسی کو نہ دیا گیا۔ ڈی پی او ٹوبہ سید قرار حسین کی صحافیوں سے ملاقات، مختلف معاملات پر صحافیوں سے تجاویز لیں۔ ڈی پی او کا کہنا ہے صحافی معاشرے کی آنکھ ہیں، مل کر بہتری کے لیے کام کریں گے۔ فیصل آباد میں عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ریلی، جماعت اسلامی نے چنیوٹ بازار میں ریلی کا اہتمام کیا، عافیہ صدیقی کے حق میں نعرہ بازی، رہائی کا مطالبہ۔ فیصل آباد کے حاجی کیمپ میں عازمین حج کی ویکسینیشن جاری، عازمین حج کو پولیو، فلو، گردن توڑ بخار اور کورونا کی بوسٹر ویکسینیشن دی جا رہی ہے۔ اب تک 4000 سے زائد عازمین کو ویکسین سمیت دیگر ادویات فراہم کر دی گئی۔ سنی تحریک کے زیر اہتمام محبت پاکستان سیمینار، ڈویژنل پبلک سیکریٹریٹ امین پور بازار میں سیمینار کا منعقد کیا گیا، جس کی صدارت ڈویژنل صدر پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے کی۔ بولے، ملک سے محبت فروغ دے کر ہی ترقی کی جا سکتی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے طلباء و طالبات کے ساتھ باغ جناح سے صاف سرسبز فیصل آباد مہم کا آغاز کر دیا۔ مہم کا افتتاح ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر، سی او میونسپل کارپوریشن زبیر بٹو، ڈائریکٹر ہارٹی کلچر زہیر احمد نے کچرا اٹھا کر کیا۔ آگاہی واک بھی کی گئی۔ فیصل آباد کے دار ارکم اسکول پیپلز کالونی برانچ میں والدین کے لیے ورکشاپ کا انعقاد، ورکشاپ میں جماعت اسلامی کی ضلعی امیر محبوب الزماں بٹ کی خصوصی شرکت، والدین کو بچوں کی تعلیم و تربیت سے آگاہ کیا گیا۔ ریسورس اکیڈیمیا اسکول فیصل آباد کی تقریب تقسیم انعامات، ویلفیئر آفیسر بورڈ سردار بابر ٹوگر کی خصوصی شرکت، پرنسپل مہک سہیل کے ہمراہ پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا لال پور گیلریا میں فیشن تھیسس ڈسپلے، صنعتکار میاں لطیف، وائس چانسلر ڈاکٹر ربینہ فاروق سمیت اساتذہ اور ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ شخصیات کی خصوصی آمد، طلباء نے مختلف آئیڈیاز پر اپنے تھیسس پیش کیے۔ فیصل آباد کے دی لیگیسی اسکول کوہ نور کیمپس میں ریزلٹ ڈے اور سائنس نمائش کا اہتمام، والدین کی کثیر تعداد شریک، طلباء کے سائنس ڈسپلے کو سراہا، اسکول کی وائس پرنسپل سعدیہ خان کی خصوصی شرکت، بچوں کے سائنسی ڈسپلے کا جائزہ بھی لیا۔